اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد ایک سٹوری اور شروع ہوتی ہے، عبداللہ کی نظر، جس کا ٹاپک ہے عبداللہ کی نظر۔ زمزم کی کھدائی کے وقت حضرت عبدالمطلب نے بیٹوں کی کمی کو شدت سے محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا اور وہ جوان ہوں گے تو میں ان میں سے ایک تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ سارے عرب میں لوگ بیٹوں کی کثرت پر فخر محسوس کرتے تھے، اپنی قوت اور اقتدار کا ذریعہ سمجھتے تھے، لیکن اس وقت حضرت عبدالمطلب کو صرف اکلوتا بیٹا حارث ہی تھا جو حضرت عبداللہ کے لیے بہت ناکافی تھا، اور وہ اکیلے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے دیے۔ جب ان کے بیٹے جوان ہوئے تو اپنے بیٹوں کی کثرت پر بہت شکر گزار رہے۔ تو ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے انہیں پکار کر کہا ہے کہ عبدالمطلب اٹھ اور اپنی منت پوری کر۔ صبح عبدالمطلب اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر انہیں اپنے رات کا خواب سنایا اور کہا کہ کسی نے اپنی منت پوری کرنے کا اقرار یاد دلایا۔ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ سب بیٹوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی نظر پوری کریں، ہم آپ کے حکم پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے دادا حضرت اسماعیل نے بھی اپنے والد کے حکم پر سر جھکا دیا تھا، تو ہم بھی سر جھکاتے ہیں۔ آپ ہمیں ہر حال میں فرمانبردار پائیں گے۔ عبدالمطلب نے کہا کہ میں قرعہ اندازی کرتا ہوں، جس کا نام نکلے گا وہی قربان کیا جائے گا۔ عبدالمطلب اپنے تمام بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور قرعہ ڈالنے والے پجاری سے اپنا مقصد بیان کیا۔ اس نے 10 تیر لیے اور ہر ایک پر ایک بیٹے کا نام لکھا، اور پھر کعبہ کے ساتھ سب سے بڑے بت حبل کے آستانے پر تیر رکھ کر قرعہ اندازی کی، اور خدا کی قدرت عبدالمطلب کے بیٹوں میں سے جس کا نام نکلا وہ انہیں سب سے زیادہ عزیز، خوش شکل و صورت اور فہم و فراست میں دوسروں سے ممتاز تھا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ تھے، جو اپنے والد کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے قربان گاہ پر قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب عبدالمطلب ان کا ہاتھ پکڑ کر اصحاف نائلہ بتوں کے سامنے لے آئے، اور وہ دونوں وہ بت تھے جن کے پاس لوگ اپنی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو شہر میں کوہرام مچ گیا۔ جب جناب عبداللہ کی ننیال اور ان کے بھائی بہنیں اہل قبیلہ بھاگتے ہوئے کعبہ کی طرف آئے اور لوگوں کو ایک ہجوم حرم میں جمع ہو گیا، ہر شخص جناب عبدالمطلب کو اپنے بیٹے کی قربانی سے باز رہنے کی تلقین کرنے لگا، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی منت ہر حال میں پوری کروں گا، میں عبداللہ کو ضرور قربان کروں گا، مگر کوئی مجھے اس ارادے کی تکمیل سے باز نہیں رکھ سکتا۔ قریش کے ایک سردار مغیرہ بن عبداللہ، جو تجربہ کار اور مدبر شخصیت تھے، آگے بڑھ کر عبداللہ کے والد محترم عبدالمطلب سے کہا کہ عبدالمطلب، آپ کے عبداللہ کا خون بہا ادا کر دیا جائے، اس طرح آپ کی منت پوری ہو جائے گی اور عبداللہ کی جان بھی بچ جائے گی۔ تمام مجمع میں شور مچ گیا، خون بہا ادا کرو، عبداللہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ سرداران قریش عبداللہ کے ننیال اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے اصرار پر عبدالمطلب نے یہ تجویز منظور کر لی، اور وہ مقام خیبر کہنہ کے پاس چلیں اور اس سے معلوم کریں کہ اس مسئلے کا کیا حال ہے۔ چنانچہ سب مل کر کہنہ کے پاس خیبر پہنچے۔ عبدالمطلب نے اس سے سب قصہ بیان کیا، اور اس نے ان کو دوسرے روز آنے کے لیے کہا، اور جب وہ دوبارہ گئے تو اس نے پوچھا کہ ایک آدمی کا خون بہا کس قدر ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ 10 اونٹ کی ویت ہوتی ہے۔ کہنہ نے کہا کہ تم لوگ اپنے شہر جا کر 10 اونٹوں اور عبداللہ کے نام پر تیر پھینکو، اگر تیر تمہارے آدمی کے نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر اسی طرح تیر پھینکتے رہو اور اونٹوں کا اضافہ کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، اور اگر تیر اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو اس کو ذبح کر دو، اور اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارا آدمی نجات پا جائے گا۔ اس پر لوگ مکہ واپس آئے اور عبداللہ اور 10 اونٹوں کو حاضر کیا گیا۔ جب تیر پھینکا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ اس پر لوگ 10 اونٹ کا اضافہ کرتے رہے، تیر برابر عبداللہ کے نام پر ہی نکلتا رہا، اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جو تیر پھینکا وہ اونٹوں کے نام نکلا۔
اس پر حاضرین بول اٹھے کہ اے عبد المطلب، اب تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ واللہ یہ کافی نہیں، بلکہ میں 3 مرتبہ تیر پھینکوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر تینوں مرتبہ تیر اونٹوں کے نام پر ہی نکلا۔ تب ان کو ذبح کر کے وہیں چھوڑ دیا گیا اور انسانوں اور جانوروں کو ان کے گوشت کھانے کی عام دعوت و اجازت دے دی گئی۔ یہ ہے عبداللہ نذر، یعنی حضرت عبد المطلب نے جو منت مانی تھی، یہ اس کی ادائیگی کا ایک طریقہ تھا، اور حضرت عبداللہ کا نذرانہ جو پیش ہونا تھا وہ اللہ پاک نے کس طرح ان کی قربانی کو اونٹوں کی شکل میں قبول کیا۔ یہ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور مزید مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلے اور میں آپ کو مزید اور بتاتی رہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔